کہ خلیفہ کو پورا اختیار ہے. کتاب و سنت کی تلوار تو سب پر ہے، ویسے ہی خلیفہ کے سر پر بھی ہے، لیکن اس کے دائرے کے اندر اسے ایک معین مدت تک کے لیے، اگرچہ خلفائے راشدین کے ہاں یہ معین مدت نہیں تھی، وہ تعزیز خلفاء تھے، لیکن وہ شے ہم پر لازم نہیں ہے. معین مدت مقرر کی جا سکتی ہے، لیکن اسے اختیار دیا جائے. وہ یہ نہ ہو کہ ہمیشہ پارلیمنٹ کی اکثریت کا محتاج رہے. خاص طور پر ہمارے ہاں جیسے ہی اسمبلی آئی، جو بھی حکومت بناتا ہے وزیر اعظم، اس کی ساری توجہ اسی پر ہوتی ہے کہیں یہ مینڈک پھدک نہ جائے، کہیں یہ گھوڑا کہیں جا کر بک نہ جائے، کچھ اسے دو، 50 وزیر بنا دو. یہ بھی رہا ہے بلوچستان میں، شاید اب بھی ہے، کہ جے یو آئی کے غالباً اس میں بلوچستان کی اسمبلی میں صرف 6 رکن ہیں اور 6 کے 6 وزیر ہیں. یہ تماشے اس پاکستان میں ہو رہے ہیں. کیوں؟ ایک بھی ہٹ گیا حکومت ختم، چند میڈک پھدک گئے حکومت ختم، چند گھوڑے بک گئے حکومت ختم. لہذا ساری توجہ اسی پر. کام کرے تو کیا کرے؟ کوئی نیک نیت آدمی ہو کوئی کام نہیں کر سکتا، اسے تو اپنی کرسی بچانے کی فکر ہو جاتی ہے. ہماری اس دنیا کے اندر بھی ایک دوسرا متبادل نظام ہے، صدارتی نظام ہے. وہ صدارتی نظام زیادہ قریب ہے نظام خلافت سے، اس لیے کہ وہاں کانگریس کی اکثریت کا پابند نہیں ہے. جو بھی صدر ہے امریکہ کا، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے مطابق وہ جس کو بھی وزیر بنانا چاہتا ہے سیکریٹری کہلاتے ہیں وہاں. ضروری نہیں کہ وہ کانگریس کا رکن ہو. جس کو سمجھتا ہے باصلاحیت ہے. فورن پالیسی میں اس کی نظر بڑی گہری ہے، مالیات میں یہ شخص بہت ماہر ہے، اور یہ اگر الیکشن لڑ کے نہیں آ سکا کوئی جرم نہیں ہے، یہ اس قوم کا فرد ہے. اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا قوم کے لیے ضروری ہے، لہذا اسے بڑے سے بڑے منصب کے اوپر فائز کیا جا سکتا ہے. آخر اسی دنیا میں وہ نظام بھی ہے. بہرحال وہ نظام خلافت، یوں کہنا چاہیے کہ صدارتی نظام بمقابلہ پارلیمانی نظام کے نظام خلافت سے قریب تر ہے.